بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم۔ تاریخ اسلام کی قسط نمبر 44 میں ہم خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو۔ دوستوں، اس قسط میں ہم بیان کریں گے مسئلہ خلافت میں اختلافات۔ تو دوستوں، مسلمانوں میں بعض لوگ ایسے بھی پیدا ہوئے گئے ہیں کہ انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء یعنی جانشینوں کے متعلق عجیب قسم کے اعتراضات کا ایک تومار باندھ دیا تھا اور کسی کو مجرم اور ظالم اور کسی کو بے گناہ مظلوم ٹھہرایا ہے، حالانکہ کسی انسان کو خلافت کے متعلق دم مارنے یا اعتراض کرنے کا کوئی حق حاصل ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کی بادشاہت اور خلافت کا کسی کو اطلاع کرنا یا کسی سے چھین لینا صرف اپنی ہی طرف منسوب رکھا ہے۔ بحسب ظاہر یا استحار کے طور پر بھی خلافت عطا کرنے یا چھیننے کے کام کو کسی انسان کی طرف منسوب نہیں فرمایا۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خلیفہ کے انتخاب، خلیفہ کے تعین اور تقرر کی نسبت خود کوئی حکم نہیں دیا۔ قرآن کریم نے یہ بتا دیا کہ خلیفہ کو کیا کام کرنا چاہیے، کن باتوں سے بچنا اور ڈرنا چاہیے۔ یہ بھی بتا دیا کہ کون کون سے اعمال صالح ہیں جو مستحق خلافت بنا دیتے ہیں، لیکن یہ نہیں بتایا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ یعنی ان کے بعد مسلمانوں پر حکمران کون شخص ہوگا۔ روزہ، نماز، زکوٰۃ، حج اور حقوق العباد اور حقوق اللہ کے ذرائع سے اس تفصیل میں شریعت اسلام نے واضح اور منبراً طریقہ پر بیان فرما دی، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین کا تعین نہ فرمایا۔ اس میں حکمت یہی تھی کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے خلافت عطا فرماتا ہے اور وہی خود ایسے سامان مہیا کر دیتا ہے کہ مستحق خلافت کو خلافت مل جائے۔ خلافت کے حاصل کرنے کا کام چونکہ انسانی کوششوں اور انسانی تدبروں سے بالاتر ہے، لہذا اللہ تعالیٰ نے خود اپنے فعل سے بتا دیا کہ ان سب سے پہلے مسلمانوں میں کون مستحق خلافت تھا اور کون ان کے بعد اس مسئلہ میں لڑنا، جھگڑنا اور اعتراض کرنا بالکل فضول اور گویا اللہ تعالیٰ پر معترض ہونا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کس شخص کو خلیفہ بننا چاہیے تھا؟ اس کا جواب صاف ہے کہ اس کو جو خلیفہ بن سکا، یہ کہنا کہ جو خلیفہ بن گیا وہ خلیفہ بننے کا مستحق نہ تھا۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہنا کہ خلیفہ خود اللہ تعالیٰ نہیں بناتا، کہ اللہ جس کو خلیفہ بنانا چاہتا تھا اس کو نہیں بنا سکا، اور انسانی تدبیروں سے نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ شکست کھا گیا۔ بس ان لوگوں کی حالت جو حضرت ابو بکر صدیق کے خلاف معترض ہیں، اس شخص سے بہت مشابہ ہے جو کسی جج کی عدالت سے اپنے منشا کے خلاف فیصلہ سن کر کچہری سے نکلتا اور باہر آ کر جج کو برا بھلا کہتا ہے، لیکن جج پھر جج ہے اور یہ مجرم ہے۔ جج کا حکم اس سے ناراض ہونے والے شخص کے بڑھانے سے نہیں رک سکتا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنا فیصلہ خلافت کے متعلق صادر فرما دیا اور جس کو خلیفہ بنانا چاہے اس کو خلیفہ بنا دیا۔ اب اس فیصلہ الہی کے خلاف اگر کوئی ناراض ہوتا ہے تو ہوا کرے۔ تو دوستو، خلافت کے متعلق جو کچھ ہم بیان کر چکے ہیں، اس سے یہ شبہ گزر سکتا ہے کہ خلافت محض بادشاہت اور سلطنت کا نام ہے، تو ہر ایک بادشاہ کو خلیفہ کہا جا سکتا ہے اور خلافت کو مذہب سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے۔ لیکن معلوم ہونا چاہیے کہ مسلمان خلیفہ صرف اس بادشاہ حکمران کو کہا جا سکتا ہے کہ جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قائم کردہ حکومت اور سلطنت کا وارث اور امر سلطنت میں آپ کا جانشین ہوا اور اعمال دینیہ یعنی نماز، فتویٰ، قضاء، عدالت، احتساب، جہاد وغیرہ کا محتم اور تکلیف شریعہ پر عوام الناس کو آمادہ اور عمل کرنے کی ہدایت کرے۔ شریعت اسلام مسئلہ دینوی اور مسئلہ اخروی دونوں پر مشتمل ہے۔ ایک غیر مسلم اور دینوی بادشاہ کے ذریعے جو نوع انسان کی خدمت اور رفع عام کا کام انجام دیتا ہے، اس سے بدر جہاں بہتر یہ کام خلیفہ یعنی احکام رسول کے موافق حکومت کرنے والے کے ذریعے انجام پاتا ہے۔ شریعت اسلام چونکہ اپنے پیروں
کو ہر دینوی خوبی کا بھی وارث بناتی ہے۔ اس لیے وہ حکومت جو شرعی اسلام کے موافق ہوگی نبی نوع انسان کے لیے زیادہ مفید اور زیادہ اچھی حکومت ہوگی۔ شریعت اسلام یہ بھی چاہتی ہے کہ مسلمان بڑی نوع انسان اسی حکومت اور سلطنت کے متحد زندگی بسر کریں جو شریعت اسلام کے موافق قائم ہے۔ لہذا خلافت کو شریعت اسلام سے خصوصی تعلق ہے۔ یہ کہنا کہ خلافت کو اسلام سے کوئی تعلق نہیں سراسر غلط اور نادرست ہے۔ ایسی حکومت اور سلطنت جو احکام شروع کے موافق قائم ہو اور قہرہ جبر نیز انسانی تدبیروں کی بنا پر اس کا قیام اور استحکام ہو، ہرگز بنی نوع انسان کے لیے اس قدر مفید یا برکت نہیں ثابت ہو سکتی جیسے کہ قانون شرع کے موافق قائم شدہ حکومت نوع انسان کے لیے موجب فلاح ثابت ہوتی ہے۔ پس ایسی حکومت جو قانون شرع کے موافق دنیا میں قائم رہی وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کرام کی حکومت تھی، اور دنیا میں اس سے پہلے یا اس کے بعد کوئی ایسی حکومت نظر نہیں آتی جو اصحاب کے کرام کی حکومت تھی، اور دنیا میں اس سے پہلے اس کے بعد کوئی ایسی حکومت نظر نہیں آتی جو صحابہ نبی کرام صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت سے بہتر اور بڑی نوع انسان کے لیے زیادہ مفید ثابت کی جا سکے۔ اسی حکومت اور سلطنت کا نام خلافت راشدہ ہے۔ اس کے بعد اگرچہ خلافت کے نام سے حکومت اسلامی کا سلسلہ آج تک قائم ہے، مگر اس میں تھوڑا یا بہت دینوی سلاطین کی طرز انداز میں شامل ہوتا رہا، اور اسی نسبت سے شرعی حکومت اور قانون شرع کا رنگ ہلکا ہوتا رہا۔ قرآن کریم میں صاف طور پر ارشاد الہی ہے کہ جس کا ترجمہ ہے، اے لوگو ہم نے تم کو ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا، تمہارے کنبے اور قبیلے اس لیے بنائے کہ ایک دوسرے کی تمیز ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت بزرگ وہ ہے جو بہت متقی ہے، اللہ خوب جاننے والا اور خبردار ہے۔ اسلام نے دنیا میں لوگوں کی خاندانی مفاخر اور قومی بڑائیوں اور فضیلتوں کی ہٹا کر ایک ہی قوم بنانی چاہیے۔ فرمایا کہ تمام برادریوں کے ایک برادری اور تمام قوموں کی ایک قوم بنا دیا، اور اس قوم کا نام مسلمان یا مومن قوم ہے۔ ساری دنیا میں قومیں اور خاندان تعلیم اسلام کے موافق اگر ہو سکتے ہیں تو دو ہی ہو سکتے ہیں، ایک مومن اور مسلم، دوسرے کافر اور مشرک۔ توحید کے دائرے میں داخل ہو کر تفریق قومی بے حقیقت سی ہو جاتی ہے۔ قوموں اور قبیلوں کی تفریق اس سے زیادہ کوئی حقیقت نہیں رکھتی کہ ہم ایک دوسرے میں تمیز کرنے اور ایک دوسرے کا پتہ دینے میں سہولتیں باہم پہنچا سکتے ہیں، اور بس عزت و تکریم اور حکومت اور برتری اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہمیشہ مستحق عزت اور مستحق تکریم لوگوں کا عطا ہوا کرتی ہے، خواہ وہ کسی قبیلے اور کسی قوم سے تعلق رکھتے ہوں۔ استحقاق تکریم کے لیے تقوی اور ایمان شرط ہے۔ حکومت اور خلافت کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے علم، صحت اور قوت جسمانی، کیونکہ صحیح عقل ہمیشہ صحیح جسموں میں ہوتی ہے، تقوی، عدل، اصلاح وغیرہ شرائط کی ضروری قرار دیا ہے۔ کسی قوم، کسی قبیلے کی شرط ہرگز نہیں لگائی۔ اسلام نے انصار کو مہاجرین کا بھائی بنایا۔ اسلام نے ابو جہل جیسے قریش کو باشندگان مدینہ کے نوجوانوں کا مقتول بنایا۔ اسلام نے بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ کو اشراف عرب پر فضیلت دی۔ اسلام نے اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ کو عمر فاروق کا سردار اور متا بنا دیا۔ اسلام نے بادشاہ اور غلام کو پہلو بہ پہلو ایک صف میں کھڑا کیا۔ اسلام نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ اعلان کرایا کہ اگر فاطمہ بنت رسول سے بھی اللہ نہ کرے چوری کا ارتکاب ہوگا تو اس کا ہاتھ بالکل اسی طرح کاٹا جائے گا جس طرح کسی دوسرے چور عورت کا۔ اسلام ہی نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ اعلان کرایا کہ لوگوں اگر تمہارے اوپر کوئی ادنا حبشی غلام بھی حکمران یا خلیفہ ہو جائے تو تم اس کی فرمانبرداری کرو۔ اسلام ہی نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ سے اپنی زندگی کی آخری ساعتوں میں یہ کہلوایا کہ اگر آج ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ کا غلام سالم زندہ ہوتا تو میں اس کو اپنا جانشین بنا دیتا۔ غرض اسلام نے خاندانی اور نسبتی
مفاخر کی بت کو پاش پاش اور ریزہ ریزہ کر دیا۔ یہ نہایت عظیم اور گراں قدر خدمت تھی جو اسلام نے بڑی نوع انسان کے لیے انجام دی، اور آج اسلام کی دنیا کے تمام مذاہب اور قوانین پر فخر حاصل ہے کہ کسی بھی خاندانی فخر و تکبر کا معیبت اپنی جگہ سے نہ ہلایا گیا، لیکن اسلام نے اس کو ریزہ ریزہ کر کے اس کا غبارہ ہوا سے نکال دیا، اس کا غبار ہوا میں اڑا دیا۔ کسی قدر حیرت اور تعجب کا مقام ہے کہ آج بہت سے مسلمان جو اسلام اور آئین اسلام کی پابندی کرتے ہیں، یہ کہتے ہوئے سنے جاتے ہیں کہ اسلام نے حکم دیا تھا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم اور منشا تھا کہ خلافت صرف قبائل قریش یا قبیلہ بنو ہاشم یا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اولاد علی رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخصوص و مختص رہے، اور دوسرے قبیلے کا کوئی شخص کسی حالت میں بھی خلافت کا مستحق نہ ہو سکے۔ اگر ایسا ہوتا تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اس کی صاف طور پر ہدایات فرما دیتا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کے متعلق صاف صاف احکام صادر فرما دیتے۔ اگر یہ کہا جائے کہ قرآن مجید میں اللہ نے احکام نازل فرما دیے تھے اور وہ احکام چالاکی سے غاصبان خلافت نے چھپا لیے، تو پھر اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ جھوٹا ٹھہرتا ہے، جس نے وعدہ فرمایا تھا کہ نعوذ باللہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرض تبلیغ کو ہرگز پورے طور پر انجام نہیں دیا، کہ حجۃ الوداع کے خطبے میں بھی اپنا جانشین اور خلافت کے بنو ہاشم میں مخصوص طور پر رہنے کی نسبت کچھ نہ فرمایا۔ حالانکہ اس خطبے کے آخر میں آپ نے 1.25 لاکھ آدمیوں کے مجمع میں اپنی تبلیغ کے مکمل کر دینے کا اعلان فرمایا اور لوگوں سے اس کی تصدیق چاہی۔ پھر مرض موت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذرا سی باتوں کے متعلق بھی جن کی ضروری سمجھا وصیت فرمائی۔ اگر کسی کو 1 درم یا دینار آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرض تھا تو اس کو ادا فرمایا، لیکن خلافت کے متعلق اس عظیم الشان قرضہ خلافت کو ادا نہ فرمایا۔ بات وہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ خلیفہ بنانے کا کام اللہ تعالیٰ کا ہے، اور اس کام کے لیے اس نے نبی کو مطلق تکلیف نہیں دی۔ ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے علم پا کر اس بات کو ضرور معلوم کر لیا تھا کہ میرے بعد اللہ تعالیٰ کس کو اپنا خلیفہ بنانے والا ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیماری میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نمازوں کی امامت کے لیے اپنا قائم مقام بنایا، اور وصیت میں مہاجرین کو فرمایا کہ تم انصار کے ساتھ نیک سلوک کرنا۔ مہاجرین سے انسان کی اس طرح سفارش کرنا دلیل اس امر کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہو چاہتا کہ میرے بعد خلافت انصار کو نہیں بلکہ مہاجرین کو ملنے والی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جس کا ہم ترجمہ پیش کرتے ہیں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے علم پا کر یہ بھی معلوم کر لیا کہ امام قریش میں سے ہوں گے۔ یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش آئندہ واقعات کے متعلق پیشین گوئیاں تھی، احکام نہ تھے۔ اب اگر کوئی شخص میرے بعد خلافت 30 سال رہے گی پھر سلطنت ہو جائے گی کو حکم قرار دے کر، ظاہر ہے کہ یہ ایک مغالطہ ہوگا، اور جو لوگوں کو دینا چاہتا ہے نہ اصل حقیقت یہی واقفیت کی ہے کہ اس میں کیا شک و شبہ ہے کہ اس زمانے میں قریشی کے اندر اعلیٰ قسم کا دماغ اور اعلیٰ درجے کا علم اور تقوی موجود تھا۔ ان صفات حسنہ میں ان کو دوسروں پر فضیلت دی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو خلافت کے لیے منتخب فرمایا۔ پھر جب ان کی وہ حالت نہ رہی تو دوسرے لوگوں میں سے جو منصف خلافت کے بہترین معلوم ہوتے، اللہ تعالیٰ نے ان کی خلافت حکومت پر عطا فرمایا۔ بہرحال خلافت یا حکومت اور سلطنت کسی خاندان کے مخصوص نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے، اور ہمیشہ ان لوگوں کو ملتا ہے جو اپنے آپ کو اس کا اہل ثابت کریں۔ جب وہ نااہل اور نالائق ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے انعام چھین لیتا ہے اور دوسروں کو عطا فرما دیتا ہے، اور یہی الہی انصاف سے ہم کو توقع ہونی چاہیے۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ سورہ نور کی آیت استخلاف میں خلافت کا وعدہ اللہ تعالیٰ سے فرمایا ہے، اور وہ پیروی مریدی کا سلسلہ مراد ہے۔ میرے نزدیک یہ سراسر نادرست اور غلط عقیدہ ہے۔ یہ مانا کہ پیر بھی اپنے مریدوں پر حکمراں ہوتا ہے، لیکن اس حکومت اور خلافت کے نافذ الفرمان ہونے میں
زمین اور آسمان کا فرق ہے. کسی پیر کو زمین کا حاکم اور زمین کار اور ہرگز نہیں کہا جا سکتا. قرآن کریم نے خلیفہ کے معنی سمجھانے میں آدم اور داؤد کا نام لے کر اور ان کی مثالیں بیان فرما کر کسی اشتباہ کا موقع باقی نہیں رکھا. ہم کو بہرحال قرآن کریم ہی کی اصطلاح سے کام لینا چاہیے. قرآن کریم اپنے لفاظ کے معنی خود بتا دیتا ہے. تو دوستو اس کے ساتھ ہی ہم اجازت چاہتے ہیں. کل تک کے لیے، کل انشاءاللہ تعالیٰ نئی قسط میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. اللہ حافظ.